تو خوب اچھی طرح سمجھیے کہ 40 سال سے پہلے کا جو آقا کا پہلو ہے وہ بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، بلکہ بحیثیت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے ہے۔ اور جو رسول اللہ کی حیثیت سے ہے وہ ہے 40 سال سے 63 سال تک کا 23 سال کا رہا۔ مگر مزیدار بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 40 سال سے پہلے کے زمانے کو بھی بہت محفوظ رکھا اور 40 سال کے بعد کے زمانے کو بھی اس سے زیادہ محفوظ رکھا۔ یہ دونوں زمانے اگرچہ ایک زمانہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے اور ایک زمانہ محمد الرسول اللہ کی چھیڑ دیا گیا۔ مجھے بتاتے رہنا بھی ٹائم، اس کا پہلے ٹائم بتاؤ، 1 بج کے 10 منٹ ہو گئے، 12 بج کے 10 منٹ، 12:10 تو 12:45 بجے تک پورے چلیے 1 بجے تک، لیکن 1 بجے کے قریب مجھے ذرا سا پڑھائی سے دے دو گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ ورسی تو نکلیوں نا، اس سے تو میری سمجھ میں ویسے ہی آ جائے گا۔ اگر آپ نے 4 انگل بھی اپنے کو آگے کو بھڑکا دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں خلاصہ نکال لو اور بات ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا، بس اسی سے سمجھ لیں گے۔ ہاں تو بات کیا چل رہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پہلو ہیں؟ 2 بولتے رہو، کچھ آپ بھی بولو کچھ میں بولوں گا۔ 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے 40 سال تک کا، وہ بحیثیت محمد بن عبداللہ کے ہے، اور ایک پہلو ہے 41 سال سے 63 سال تک کا، وہ بحیثیت محمد رسول اللہ کی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کے 40 سال سے پہلے کے دنوں کو بھی محفوظ رکھا اور 40 سال کے بعد کے دنوں کو بھی محفوظ رکھا۔ پہلے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے قابل تقلید بحیثیت رسول اللہ کے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ کی زندگی کو رسالت کے لیے تمہید بنایا ہے تاکہ رسالت پر اعتراض نہ ہو سکے۔ اگر 40 سال کی زندگی محفوظ نہ ہوتی تو لوگ رسالت پر اعتراض کر جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک کوئی ہلکی سی کوئی ایسی بات آپ سے سرزد نہیں ہونے دی کہ کل کوئی انگلی اٹھائے اور کہے کہ جناب والا کل تو آپ کا یہ عمل تھا اور آج آپ اپنے کو رسول اللہ کہہ رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو بھی محفوظ رکھا ان دنوں کے لیے۔ جب ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے اپنے مشن میں، جب اس کا نیچر بہت بہتر ہوتا ہے۔ کوئی داعی اگر مخدوش ہوتا ہے تو اس کی دعوت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اور جو داعی محفوظ ہوتا ہے اس کی دعوت میں جان پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے عمل اگر اچھا ہوتا ہے تو اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، اور عمل کمزور ہوتا ہے بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ سامنے والے کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ پہلے سے ہی بے حیثیتی کا شکار ہوتا ہے نا۔ اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ مائک اچھا ہو، مجمع اچھا ہو، 3 گھنٹے میں جا کر کے کہیں تقریب میں سیری آتی ہے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کو 30 منٹ کے قریب سنا کر کے بات ختم کروں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں قرآن حکیم نازل فرمایا، اور وہ علم نازل فرمایا جس سے دنیا ناواقف تھی۔ سب سے بڑا علم اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمایا، پھر آپ نے لوگوں کے سامنے اسی بات کو پیش کیا۔ 40 سال کے بعد آپ نے جمع کر لیا سب لوگوں کو اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ کی توجہ دلاؤں کہ آقا نامدار نے آ کر تقریر نہیں شروع کر دی ہے، بلکہ پہلے اپنا کردار پیش فرمایا ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہی 40 سالہ زندگی جسے اللہ نے محفوظ رکھا، آج کام آئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے
55 سے لے کر 40 سال تک کوئی ادنا نہیں، ایسا عمل کیوں نہیں ہونے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کبھی تو کوئی لاوالی بندہ شبہ ظاہر ہو جاتا، کیوں سمجھ میں اب آیا ہے کہ آقا نے اس کا استعمال کیا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے افراد کو صفا پہاڑی کے پاس جمع فرما کر اور یہ چیلنج کے ساتھ کہا تھا، یہ فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا فہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک طویل ترین حصہ گزارا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کیسا پایا ہے، خراب پایا ہے کہ بہتر پایا ہے، سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے، جیسا تم نے پایا ہو دل کھول کر کے کہہ دو، میرے کردار پر انگلی اٹھاؤ۔ سینکڑوں افراد موجود ہیں وہ جنہوں نے آپ کی پیدائش سے لے کر آج تک آپ کو دیکھا ہے، کرتا ہے، آپ کے کردار سے خوب واقف ہیں، ان کے بیچ آپ نے چیلنج کر کے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا ہے، بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا، میرے کردار پر انگلی اٹھاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ سب کے سب گردن جھکائے کھڑے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی گفتگو ہے، انہوں نے کہا جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا وعدلا، ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا ہے، ہماری زندگی آپ کی زندگی کے تجربات میں گزرتی چلی گئی ہے، بارہا ہم نے آپ کو آزمایا مگر کبھی آپ کے اوپر ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی آپ کے اوپر غلط بیانی کا تجربہ نہیں کیا، کبھی ہم نے آپ کو ایسا نہیں پایا کہ کوئی انگلی آپ کے اوپر اٹھائی جا سکے۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے لشکر کھڑا ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم میری تصدیق کرو گے کہ تکذیب کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تو آج ہم آپ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تب آپ نے مکمل اطمینان حاصل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تو سنو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ آنا تھا کہ وہی لوگ جو ابھی ایک منٹ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آپ سچائی کے پیکر ہیں، آپ سچائی کے انتہائی حسین پتلے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں پتھر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، تمہارا ناس ہو، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اسی کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا کہ ایک معبود میں سارے معبودوں کو سمیٹ کر کھڑا کر دیا؟ 360 سے دنیا قابو میں نہیں آ رہی ہے، ایک معبود کے کیسے قبضے میں آ جائے گی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودان کو ایک معبود میں تبدیل کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور آپ کے لیے برے بھلے الفاظ کا استعمال کیا اور لوگوں سے کہا لوگوں سن لو، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور اس نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے دونوں نے یہ طے کر لیا کہ جہاں یہ جائے گا وہیں ہم جائیں گے اور اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہے کہ کوئی اس کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ یہ بات سیرت کے اندر مکمل محفوظ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے آپ کی سچائی کے اوپر مہر لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ میں جھوٹ کا کوئی شبہ بھی نہیں، پھر اب اس وقت میں آپ کے اوپر انہوں نے پتھر کیوں اٹھایا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، محمد جوان ہے، ہر آدمی قائل ہے، محمد سچا ہے، ہر آدمی قائل ہے، محمد حسن و جمال کا پیکر ہے، ہر آدمی قائل ہے، محمد نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، کوئی آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے، ہر ایک اس پر متفق ہے۔ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں نہیں کہتا، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی
بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّمَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے مصطفیٰ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، آپ کو آج بھی سچا مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باتیں ان کی آرزوؤں سے ٹکراتی ہے۔ ایک شراب خور کو شراب چھوڑنی پڑے گی اگر وہ اللہ کی بات کو مانیں گے، ایک جواری کو جوا چھوڑنا پڑے گا، ایک سٹیل کو سٹا چھوڑنا پڑے گا، ایک بیاج خور کو بیاج لینا بند کرنا پڑے گا، ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری پر اترنا پڑے گا، بیوی کے حقوق کو نہ ادا کرنے والوں کو بیوی کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ باتیں کہ جن میں یہ آپ کو مہرا بنا کر کے آپ کی تقدیر کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو میری باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے نہیں، ہم نے اللہ کے کلام سے سنی اور سمجھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک فرما دیا۔ بات سمجھنے آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کی سیرت کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ آپ کی سیرت کا 40 سال کا پہلے کا زمانہ ہے۔ کیوں محفوظ رکھا اللہ نے؟ کیوں نہیں لغزشیں ہونے دی اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ کو ایک ذمہ داری ادا کرنی تھی، آپ پر ایک وزن ڈالنا تھا۔ رب کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ پر بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ آپ پر ذمہ داری ڈلی، آپ کو نبوت کا بار گلا ملا، اور اتنی ہی ذمہ داری نہیں کہ صرف نبی بنا دیا گیا، بلکہ رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے مصطفیٰ آپ مکے کا نبی نہ سمجھے، مدینے کی حد تک محدود نہ سمجھے، صرف جزیرۃ العرب کی حد تک محدود نہ سمجھے، بلکہ آپ کائنات کے کناروں کناروں تک کے نبی ہیں۔ آپ آسمانوں کے نبی ہیں، آپ زمین کے نبی ہیں، آپ بحر و بر کے نبی ہیں، آپ فلک کے نبی ہیں، آپ عرض کے نبی ہیں، آپ فرشتوں کے نبی ہیں، آپ جنات کے نبی ہیں۔ رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کائنات میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، لہذا آپ کی زندگی کو بھی اتنا ہی محفوظ فرمایا۔ یہ تو ہر نبی کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، مگر آقا کی زندگی کے کچھ اور ہی خط و خال ہیں، آقا کی زندگی کے کچھ اور ہی انقلابات ہیں۔ آپ ہر چیز میں یکتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ کائنات کی خوبیاں جمع کرو، محمد الرسول اللہ بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کی خوبیوں کو تقسیم کرو تو کائنات بنتی ہے۔ اسی لیے علامہ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم دو ہیں، دو، آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، میں اس کی دلیل دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن کریم دو کیسے ہیں؟ فرمایا ایک لفظوں میں پڑھا جانے والا کلام ہے جسے آپ اور ہم 30 پاروں کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور ایک عمل کا قرآن ہے جسے ہم محمد الرسول اللہ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ نماز یوں اللہ اکبر کہہ کے اور یہاں ہاتھ بنتے ہیں اور یوں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے؟ آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ اگر قرآن یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو محمد الرسول اللہ اٹھے اور آپ نے یوں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور سلام پھیرنے تک کے تمام ارکان کو ادا کیا۔ یہ ہے وہ عملی قرآن کہ قرآن تو اقیموا الصلاۃ کہہ کے خاموش ہو گیا، مگر اس کی پوری تفصیل محمد الرسول اللہ نے اپنے عمل سے تجوید فرمائی ہے۔ اسی لیے ابن عربی نے کہا کہ قرآن دو ہے، ایک لفظوں کا پڑھا جانے والا اور ایک عمل کا قرآن ہے، لفظوں کا 30 پاروں میں ہے اور عمل کا محمد الرسول اللہ کی شکل میں ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں یہ بتائیے کہ آقا نامدار کی سیرت کیا ہے؟
آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا طور و طریق کیا ہے۔ اما عائشہ نے تعجب کے ساتھ پوچھا، یہ بتائیے کہ تم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تم قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، سائل نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور بلا شبہ بالیقین اور بلا نغہ پڑھتے ہیں۔ اما نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کا طور و طریق، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا اندر اور باہر کے کام کاج کرنا، آپ کا بیویوں کے ساتھ کردار، آپ کا غلاموں کے ساتھ کردار، آپ کا جوانوں کے ساتھ کردار، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کردار، غرضے کے دشمنوں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، کائنات میں جو کردار آپ کا ہے، کان خلقہ القرآن، وہی تو قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء نے یوں ہی نہیں فرما دیا ہے کہ آپ کا کردار قرآن ہے، قرآن میں جو بھی کچھ ہے وہ رسول اللہ کا کردار ہے، اور رسول اللہ کی زندگی میں جو بھی ہے وہ 30 پاروں میں محفوظ ہے۔ یہ میرے رب نے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ کو محدود نہیں رکھا، مگر سوال ایک پیدا ہوگا اور آپ کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چونکہ سیرت اور اصلاح معاشرہ چونکہ دونوں پہلو ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ملی جلی باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ ادھر سے لوں اور کچھ ادھر سے لوں اور دونوں کو ملا کر ایک مضمون پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال دہرانے لگ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آقا کو پوری کائنات کا نبی بنایا، مگر سوال آپ کے مبارک پور میں آپ کی تشریف آوری ثابت نہیں، ہندوستان میں آپ کا تشریف لانا ثابت نہیں، آپ کا پاکستان، بنگلہ دیش، برما، آپ کا چائنا، آپ کا یہ امریکہ اور فرانس اور جرمن اور جاپان کہیں جانا ثابت نہیں ہے۔ پھر رب کا یہ دعویٰ آپ کائنات کے نبی ہیں کیسے درست نظر آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب نے آپ کو جو مشن دیا تھا، رب نے جو مشن آپ کو دیا تھا، وہی مشن مبارک پور میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جو قرآن اللہ نے آپ کو مکے میں دیا تھا، مدینے میں دیا تھا، مبارک پور میں بھی وہی قرآن ہے، ہندوستان بھر میں وہی قرآن ہے، وہی سنت، وہی شریعت، وہی دین، وہی سب چیزیں محفوظ ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کی پوری کائنات میں پھیل گئی تو آپ پوری کائنات کے لیے بھی ثابت ہو گئے۔ اور پھر رب نے اپنی عادت کو بدلا۔ پہلے اللہ کی عادت یہ تھی کہ آپ نبیوں کے ذریعے سے امتوں کی اور لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، مگر میرے آقا تشریف لائے، رب نے کہہ دیا میں اپنی عادت کو بدلتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ ان سے بتاؤ میری عادت کیسے بدل رہی ہے؟ مصطفیٰ کے دل میں اللہ نے مضمون ڈالا، آقا کی زبان اقدس کھلتی ہے تو یوں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر آقا یہ دین کیسے چلے گا؟ پھر میرے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اب یہ دین نبیوں کی شکل میں نہیں بلکہ علماء کی شکل میں آگے بڑھے گا۔ میرے رب نے محمد رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد وہ تاج خدم نبوت سجا کر کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، مگر کار نبوت کو بند نہیں کیا، کار نبوت جاری رہا، علماء کی شکل میں، وارثین انبیاء کی شکل میں۔ کیا خیال ہے آپ کا یہ علماء پوری دنیا میں نبوت کے مشن کو لے کے گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے ہیں؟ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی پوری دنیا کے نبی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء حق جن کے اوپر رب نے اعتماد کیا، قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور قرآن ایسے ہی بکھرا ہوا ہے، ابھی اکٹھا جمع نہیں ہوا، 30 پاروں کی شکل میں جمع نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال نے اعتماد کیا علماء امت کے اوپر، کیونکہ اللہ کے نبی سے یہ کہلوا دیا تھا اللہ نے کہ کہہ دو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے
وارث ہیں، وارث وہی ہوتا ہے جو اپنے مورث کی ساری چیزوں کو سمیٹتا ہے، سنت کو، شریعت کو، اخلاق کو، کردار کو، قرآن کو، حدیث کو، ہر چیز کو سمیٹتا ہے، وہی وارث کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ علماء نبیوں کے وارث جب بن گئے تو رب نے یہی آزمائش کی کہ آقا کو بلا لیا، علماء کے اوپر ڈال دیا کہ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے اسے اکٹھا کرنا۔ جو رب علماء پر اتنا بھروسہ کر رہا ہے کہ قرآن بھی انہی سے جمع کروا رہا ہے، نبوت کا دروازہ بھی بند کر رہا ہے، آج اگر امت ان علماء کے اوپر اعتماد نہیں کرتی تو میں کہوں گا یہ بے وقوفی ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں علماء کے اوپر سے اعتماد اٹھانے والے؟ ہمارا آپ کون ہوتے ہیں انہیں ملا کہنے والے، دقیانوس کہنے والے اور پتھروں کے زمانے کی سوچ رکھنے والے؟ کون ہے وہ جو اس بات کا جواب دے جس رب نے ان علماء پہ اعتماد کر کے قرآن ان کے حوالے کیا، دین اسلام ان کے حوالے کیا؟ چند الفاظ جاننے والے وہ ان کے اوپر اٹھے اور تنقید کریں، ان کے اوپر اٹھے اور گالیاں دیں، ان کے اوپر اٹھے حرام خور کہنے لگے، چندہ خور کہنے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں عرض کروں گا کہ جب رب نے اعتماد کیا ہے تو ہم بے اعتمادی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ چونکہ وقت کی قلت ہے میں اس بحث کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں۔ آگے بڑھیے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا، یہ دین و شریعت عطا کیا، اور قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر کے ان علماء کے حوالے کر دیا کہ لیجئے اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پورے کردار کو محفوظ رکھ کر کے پوری دنیا تک پہنچائیں۔ کیا آپ جانتے ہو کہ علماء نے کتنے اعتماد سے کام کیا اور کتنے اطمینان بخش انہوں نے کام کیے؟ آقا کی سیرت کو دیکھیے، جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں اس دن سے لے کر جس دن آپ کا آخری سانس ہے اس دن تک کے تمام احوال کو علماء نے جمع کیا۔ آپ کی امت کے علاوہ باقی 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سیرت اٹھائی ہے، کوئی ایک نبی ایسا بھی نہیں ملے گا جس کی کوئی قبر مطہر اور قبر مبارک کا ہی پتہ بتا دے کہ وہاں تدفین ہوئی ہے، ان کی پیدائش کا ہی بتا دے کہ وہاں ان کی امتوں نے اتنا ناکام ہے، نہ اتنی ناخواندگی اور اتنی جہالت کا ثبوت دیا کہ انہوں نے پیغمبروں کی زندگیوں کو محفوظ ہی نہیں رکھا ہے۔ مگر قربان چاہیے محمد الرسول اللہ کی امت کے اوپر کہ یہاں پر اگر آقا پیدا ہوتے ہیں، اس وقت پیدا ہوئے ٹائم کیا تھا، زمین کے حالات کیا تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے اس وقت انقلابات کیا کیا آئے ہیں، آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد آپ کی کیفیت کیا رہی، آپ جب اتنے بڑے ہوئے تو کیا لگا، کیا کیا، آپ کو حلیمہ اٹھا کر کے پرورش کرنے کے لیے اگر لے جاتی ہے تو وہاں کے احوال کیا پیش آئے ہیں، پھر واپسی کا سبب کیا بنا ہے، کیا کیا کردار رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ 12 سال کے ہوئے تو کیا کیا، 25 سال کی عمر مبارک ہوئی تو کیا کیا، 40 سال ہوئے تو کیا کیا، آپ اگر اپنے عمر کے آخری پڑاؤ کو پہنچتے ہیں تو کیفیت کیا رہی، آپ کی ہتھیلی کیسی ہے، آپ کی پیشانی کیسی ہے، آپ کے دندان مبارک کیسے ہیں، آپ کا رخسار کیسے ہے، آپ کی مبارک آنکھیں، آنکھوں کی پتلیاں یا آنکھوں کا گولا کیسا ہے، آپ کی یہ بھویں کیسی ہیں، آپ کی یہ تھوڑی کیسی ہے، ریش مبارک اور سر مبارک کے سر اقدس کے بال کیسے، کہاں گھنگریالے، کہاں سفید ہیں کہ نہیں ہیں۔ علماء امت نے یہاں تک کہہ دیا 20 یا 22 بال آقا کی ریش مبارک اور سر اقدس کے اندر سفید تھے۔ جس قوم نے، جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو اتنا محفوظ کر لیا ہے کہ آپ کا حلیہ اگر بیان کیا جائے گویا ایسے لگنے لگے گا جیسے آقا کی شکل و شباہت ہمارے سامنے آ گئی ہو، جس قوم نے، جس امت نے، جن علماء نے پیغمبر کی ہر چیز کو، ہر ادا کو اگر آپ بولتے ہیں تو کیسے، چلتے ہیں تو کیسے، آرام فرما ہوتے ہیں تو کیسے، اگر آپ بیدار ہوتے ہیں تو کس ادا کے ساتھ، اگر سوتے ہیں تو کس ادا کے ساتھ، اگر دشمنوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو ادا اور انداز کیا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے ادا اور انداز کیا ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، یتیموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، امیروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، بادشاہوں کے ساتھ کیا انداز ہے۔ جس امت نے، جن علماء
बारीक बातों को महफूज कर लिया, वो कुरान और हदीस में कैसे खयानत कर सकते हैं। नारे तकबीर, उलमाए इकराम जिंदाबाद। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस उलमा की जमात के ऊपर मुकम्मल एतमाद किया जाए और जो रहनुमाई ये करे हमारी दुनियावी शोरों के अंदर उनके ऊपर भी एतमाद किया जाए। मैं आपको इस तरफ लेकर के आ रहा हूँ कि मौजूदा हालात पर नजर डाल लीजिए, माशरे के ऊपर नजर डाल लीजिए। आज आपके सामने अगर मुशायरे के अशार पढ़े जाते हैं तो आप कूदने लगते हो, वाह वाह करने लगते हो। हम नहीं बेएतमाद होते आप पर कि आप बनावटी तौर पर इश्क रसूल का मुदाहरा कर रहे हो। हम तो यही कहेंगे आपके दिल में आका का इश्क है, इसलिए आपने आवाज़ बुलंद शाबाशी दी शायर को, आपने उसे इनाम से भी नवाजा है। हम यही कहेंगे आपके अंदर आका की मोहब्बत का समंदर मौज मार रहा है, मौज मार रही है। और मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, लेकिन याद रखिए मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, रब कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, फरमाया ए मेरे महबूब आप इन लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम्हारी ये मोहब्बत जब मोतबर होगी, यानी ज़बानी दावे मोतबर नहीं होंगे जब तक कि तुम मेरी इत्तिबा नहीं करोगे। एक एक चीज में, एक एक अमल में अगर तुम मेरे ताबेदार हो, समझा जाएगा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। और अगर मेरी ताबेदारी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो फिर याद रखियो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले भी शुमार नहीं होगे। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अपने आमाल पर नजर डालिए जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहलवाया गया। रब कहता है बताओ मेरे बंदों को, क्या बताओ मौला, कहा बता दो इनके कि अगर तुम्हारी इत्तिबा करेंगे तो मेरी मोहब्बत मिलेगी, तुम्हारी इत्तिबा नहीं करेंगे तो मेरी मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। मेरे परवरदिगार अगर मुस्तफा की इत्तिबा हो जाए तो हमें कुछ मिलेगा। रब कहता है दो चीजें मिलेंगी, तवज्जो रहे, दो चीजें मिलेगी। रब बताइए क्या क्या मिलेगा। रब ने कहा अगर मेरे मुस्तफा की ताबेदारी करोगे तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दूंगा, अपनी महबूबियत दूंगा, तुमसे मैं मोहब्बत करने लगूंगा। और दूसरी चीज ये दूंगा वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये दो चीजें तुम्हें नकद इनाम के तौर पर दी जाएंगी। पहला इनाम इत्तिबाए नबवी के नतीजे में कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगेगा। दूसरा इनाम कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ करवा देगा। बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? आप हाँ और ना में बतलाइए ना, आपको क्या चाहिए? अल्लाह मोहब्बत करने लगे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करते अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और यही दो चीजें तो हैं, हम रब के महबूब बने और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, फिर जन्नत हमारी और हमारे बाप का। तवज्जो रहे, आज दुनिया के अंदर इसे देखा जा सकता है कि अगर कोई बड़ी ताकत किसी को चाहने लगे तो वो ये समझता है सब कुछ तेरी मुट्ठी में आ गया। मिसाल के तौर पर रोए जमीन का मजाजी खुदा माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह लोगों की निगाहों में अमेरिका को समझा जाता है। माफ कीजिए मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस मिसाल के जरिए से उदाहरण के तौर पर अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये जिसे सारी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, अगर ये किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए समझिए कि वो कहेगा मैं किसी से नहीं डरता, फिर वो जो चाहेगा करेगा। एक मुट्ठी वर्षी वो जमा जिसका वजूद ही नापाक है, जिसका वजूद ही नाजायज है, उसे इसराइल कहा जाता है। अगर उस पर अमेरिका मेहरबान है तो उसके पास में हथियार भी भेजता है और गोले बारूद से लदे हुए पूरे जहाज भी भेजता है। चुनांचे ये खड़े होकर कहता है कोई जो मेरे मुकाबले पर आ जाए, फलस्तीन तो है ही क्या, है कोई जो मेरे मुकाबले पे आ जाए। एक तो वो डराने की कोशिश करता है और अपना नक्शा बताता है ग्रेटर इसराइल ये है, इसमें कई मुल्कों को खाया जाएगा, ये सारे मुमालिक मेरे अंडर में आएंगे। नक्शा बार बार दिखाता है, क्यों दिखाता है? इसलिए कि अमेरिका बहादुर उसके पीछे लगा हुआ है, उसके पीछे ठार बंद करके खड़ा हुआ है। जब एक अदना सी ताकत का हिमायती होने के बाद इतने बड़े
کیا خیال ہے کہ کائنات کا خلاق، کائنات کا مالک، مختار کل اور ہر چیز کے اوپر ہر وقت میں قبضہ رکھنے والا، اگر کوئی اسے کسی کو وہ چاہنے لگے، کسی کو وہ چاہنے لگے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کا بال بیٹھا کر دے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بات وہی گھوم کے جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی اور یہ جتنے حرامی پر ہماری زندگی میں ہیں یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آج تو ہم کلب کے کپڑوں میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں، یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں رسول اللہ کی تابعداری میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آئیے پیچھے لوٹ کر کے میں 1 منٹ کا تبصرہ کرتا چلوں۔ جس وقت میں آقا نے قرآن پیش کیا، چند مٹھی بھر سے لوگوں نے اسے تسلیم کیا۔ ابو بکر نے تسلیم کر لیا، زید نے تسلیم کر لیا، علی نے تسلیم کر لیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلیم کر لیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد عمر نے تسلیم کر لیا، حمزہ نے تسلیم کر لیا، کئی لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اندازہ لگایا، آپ ہجرت کر گئے، چند لوگ اور بڑھ گئے، وہی لوگ جن کا کوئی وجود نہیں تھا، جنہیں لوگ بدو کہا کرتے تھے، پاگل اور دیوانہ کہا کرتے تھے، آج وہی ہے۔ چند ہی سال تو گزرے ہیں، جدھر وہ گزر جاتے ہیں کوئی ان کا مقابل نہیں ہوتا ہے۔ وہی قیصر و کسریٰ، جس طرح آج بڑی طاقتوں کو سمجھ لیا جائے، اس زمانے کی وہ بڑی طاقت، وہی قیصر و کسریٰ، ان کے تاج فاروق اعظم کی ٹھوکروں میں آئے، ان کے تاج فاروق اعظم کی جوتے کی نوک پر آ گئے۔ کیا خیال ہے یہ طاقتیں سرنگوں ہوئی، کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی بنی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ سے کہہ دو فَاتَّبِعُونِ، محبت وہی محبوب ہوگی، محبت وہی معتبر ہوگی کہ جس نے نبی کی اتباع ہوگی۔ ان صحابہ نے نبی کا 100% اتباع کیا ہے تو اللہ کے محبوب بنے، گناہوں سے محفوظ ہوئے، اور ساری دنیا پر انہی کا سکہ چل رہا ہے، اور صرف دنیا ہی کے اوپر نہیں۔ اگر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مصر سے گورنر ہونے کے بعد یہ لکھ کر کے فاروق اعظم کو بھیجتے ہیں کہ فاروق، یہاں کی رسم بد یہ ہے کہ لوگ دریائے نیل میں ایک حسینہ اور سجی سجائی لڑکی کو ڈبو کر کے تب دریائے نیل کا پانی اٹھواتے ہیں، اور یہی دریائے نیل کی یہاں عادت ہے۔ میں نے منع کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا، اسلام میں کسی کی جان لینا جائز نہیں۔ فاروق نے فرمایا ٹھیک کہا، مگر پلٹ کر کے عمرو بن العاص نے کہا کہ یہ تو دریا چلتا ہی نہیں، یہ تو بھیٹ مانگ رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ فاروق نے ایک پرچہ لکھا، پرچے کے اوپر لکھا تھا اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام ایک پیغام، اور یہ کھلا خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور یہ کہا او دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے پھر میں رب ہی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تجھے چلائے۔ رب کی قسم یہ پرچہ بھیجا اور یہ کہا اسے دریا کے حوالے کر دو۔ اور فاروق کے پرچے میں کیا تھا؟ کیا آرڈر تھا اس کے اندر؟ جیسے ہی دریا میں پرچہ پڑا، کتابوں میں لکھا ہے 16 گز ایک ہی رات میں دریا اوپر آ جاتا ہے، اور ساری دنیا کے دریا سوکھ سکتے ہیں مگر قیامت تک وہ دریا نہیں سوکھ سکتا جس دریا کو فاروق کا آرڈر ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اتباع نبوی ہوا تھا، تبھی تو وہ اللہ کے محبوب بنے، تبھی تو اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا، اور جب وہ پیارے پاک باز ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو پانی دیا۔ قرآن وہی ہے، شریعت سنت ساری چیزیں وہی ہیں، یہاں تک کہ زمین و آسمان بھی وہی ہے، بدلا تو کچھ نہیں، بدلے صرف ہم ہیں۔ آج اگر ہم بدل کر کے وہیں پہنچ جائے تو کون اور کون یہ سب آپ کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے۔ 57 کم نہیں ہوتے میاں، اور سن لو 57 کم نہیں ہوتے،
لیکن اتباع نبوی سے خالی ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے قریب سب سے بڑا دنیا کا فلمی ہال بنا کر کے بن سلمان خوش ہو رہا ہے کہ میں ایسے ایسے انقلاب لایا ہوں. یہی تو قیامت کی نشانیاں ہیں. جب عربوں میں ایسے ایسے کانڈ ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اب دنیا قیامت کا انتظار کرے. جہاں سے دین چلا تھا وہیں حالات بن جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ ٹائم کتنا ہوا ہے؟ ابھی آپ ذرا سا میں آپ کو توجہ دلا دوں. اب آپ کی اور میرے مطلب کی بھی ذرا سی بات ہو جائے. اگر کہہ دیا جاتا ہے تو برا لگتا ہے. ذرا ہم بھی اپنے چہروں کے اوپر دیکھ لیں, ہاتھ پھیر کے اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے گریبانوں میں کیا ہے. اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے دلوں میں کیا پاک بازی اور کیا تقویٰ ہے. آؤ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں, آؤ تسبیح خانوں کو دیکھتے ہیں, آؤ اپنے کو پڑھے لکھے کہنے والوں کو دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو معاشرے میں تبدیلی آئے گی. لوگ کہتے ہیں تعلیم حاصل مسلمان نہیں کرتا ہے اس لیے پسماندہ ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو, ان کی مراد قرآن نہیں ہوتا ہے, ان کی مراد حدیثیں نہیں ہوتی ہیں, ان کی مراد تعلیم سے کچھ اور ہی ہوتی ہے. اگر معاف کیجئے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور تعلیم کا ہمیں کوئی سبق پڑھاتا ہے, معاف کیجئے ہم دست بستہ یہ کہتے ہیں اس ترقی کو آپ اپنے پاس رکھیے اور جتنی ترقی آپ نے کر لی ہم اسی کو دیکھ کر کے تسلی کر لیں گے. ایسی ترقی ہمیں نہیں چاہیے جس ترقی میں تعلیم قرآن سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہو. ہمیں ترقی وہی قابل قبول ہوگی جو میرے رب نے کہا ہے اقرا پڑھیے. محمد الرسول اللہ پہ سب سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں, پڑھیے. کیا پڑھا جائے؟ اقرا پڑھیے. کہتا ہے بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس کائنات کو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. او بھائی معلوم ہوا تعلیم وہی معتبر ہے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے نام سے جڑی ہوئی ہو, اللہ کے فرمان سے جڑی ہوئی ہو, اللہ کے حکموں سے جڑی ہوئی ہو. اور اگر اللہ کے حکموں سے ادھر انحراف کر لیا جائے پھر وہ تعلیم اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے. یہ دنیا میں سیکھنے کے لیے تو آج بھی کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, مگر اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے کائنات کو. تو پتا چلا کہ ہر تعلیم میں وہ سبجیکٹ ہونا ضروری ہے جو اللہ کی یاد دلائے. ادھر دہریت کیا اگر کوئی علمبردار اور اگر کوئی قرآنی تعلیم کو ملا گیری سمجھتا ہے, کئی مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھا کرے, ہمیں ان کے ایمان میں شک معلوم ہوتا ہے. جو انہیں مدد سے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو گری ہوئی نگاہ سے اور اپنے آپ کو اونچی نگاہ سے دیکھتے ہو, میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ بتائیے آپ کھلے لفظوں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں, ہر طرح کے تعلیم یافتہ اس مبارک پور میں بیٹھے ہیں. اس کی ایک تاریخ ہے کہ یہاں پر بہت تعلیم یافتہ افراد کا ایک ہجوم رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون ہے؟ زور سے بولیے, زور سے سمجھ کے بولو, کبھی پھر پکڑے جاؤ. کتابوں میں سب سے افضل قرآن کریم ہے. قرآن کریم کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا ہے, روشنائی سے لکھا گیا ہے, کسی پریس نے اس کو چھاپا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. قرآن کریم اللہ کے کلام کے اوپر دلالت کرنے والے الفاظ, یہ کلام لفظی ہے جو لکھا ہوا ہے. کلام نفسی وہ ہے جو اللہ نے تکلم فرمایا. اس کے اوپر دلالت کرنے والے نقشے یہاں, جیسے بچے کو نقشہ بھر کے دے دیا جاتا ہے نا, الف با تا, اور وہ اس پر لکھتا ہے اور پھر اس کے سامنے سے ہٹا دو تو وہ یاد رہتا ہے, اسی جیسا نقشہ. ایسے نہیں الفاظ ہیں. اصل تو کلام وہ ہے جو اللہ نے بولا اور یہ اس کے اوپر نقشے ہیں, الفاظ ہیں. مگر یاد رکھیے ان الفاظ کی اہمیت کو دیکھیے کہ انہیں بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا ہے. جس کاغذ کے اوپر لکھ دیا گیا وہ کاغذ کسی کے نیچے نہیں دبایا جا سکتا ہے. ہر کاغذ سے اوپر اس کا مقام اٹھ گیا, حالانکہ فیکٹری میں بن کے تیار ہوا تھا اور سارے کاغذ برابر برابر تھے, مگر جیسے ہی اس پر قرآن کے الفاظ لکھے گئے فوراً اس کا مقام اتنا بلند کہ کسی کے نیچے نہیں دبایا جا سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ کوئی اور تعلیم اس سے اوپر ہے اور کسی کو آپ اعلیٰ مانتے ہو, اعلیٰ تعلیم یافتہ, تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن سب سے افضل ہے. آپ ہی نے کہا ہے قرآن لکھا ہوا کاغذ
دروازوں پہ ہے، کاغذ نیچے نہیں رکھا جائے گا، آپ ہی نے کہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ عقیدہ بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، مگر اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی لوئر اور وکیل بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، بتائیے آپ ان کتابوں کو اگر ہم نیچے رکھیں اور قرآن کو اوپر رکھیں تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بلا شبہ جائز ہے۔ قرآن اوپر رہے گا، یہ کتابیں نیچے رہیں گی، لیکن اگر ہم قرآن کو نیچے رکھیں اور ان کتابوں کو اوپر رکھیں، آپ کیا خیال ہے اسے جائز کہو گے؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن کے مقابلے پر گھٹیا ہے، ادنا ہے، قرآن ان کے مقابلے پر اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اب بتائیے اگر یہی الفاظ کاغذ کے اوپر آ جائیں، کاغذ سب سے اوپر آ جائے، اور یہی الفاظ اگر انسان کے سینے میں آ جائیں تو وہ انسان نیچے ملا گیری اور نیچے کا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پھر دوسرے اس سے افضل کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو حفظ کر لیا، جس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، رب کی نگاہوں میں وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب کی نگاہوں میں سب سے اوپر ہے۔ اس سے اوپر کوئی اگر تسلیم کرتا ہے کسی کو، وہ اللہ کے کلام کی ناقدری کرنے کے مترادف ہوگا۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے؟ تکبیر مدارس عربیہ حضرت مولانا مستقیم صاحب، آپ کی سمجھ میں آئی نہیں یہ وجہ؟ اور سنیے، قرآن کے چاہنے والے جب تک دنیا میں موجود ہیں، جب تک یہ دنیا محفوظ ہے، اور جب یہ چاہنے والے ختم ہو جائیں گے تو دنیا کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ دنیا آباد ہے اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ اللہ کی عبادت اگر روئے زمین پر ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ روئے زمین اور آسمان محفوظ ہے، اور اگر اللہ کی عبادت ختم ہو گئی تو پھر یہ زمین و آسمان بھی ختم ہو جائیں گے۔ مگر میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے یہ زمین و آسمان محفوظ ہے۔ آپ بتائیے عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بغیر علم کے عبادت ہو جائے گی؟ جی، علم کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا، اور علم بغیر عالم کے نہیں آ سکتا۔ توجہ رہے، یہ دنیا عبادت کی وجہ سے کھائی، اور عبادت کے لیے علم کی ضرورت، اور علم عالم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا بغیر عالم کے باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ عبادت تسلیم کرنی ہوگی، اور ایسا ہی ہے، نتیجہ اسی شکل میں نکلے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، قرآن کی وہ آیت پھر یاد کریں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو اللہ سے محبت میں جب سچے کہلاؤ گے جب تم اللہ کے نبی کی تابعداری کرو گے، اور تابعداری کر لو گے تو پھر اللہ دو انعام دے گا۔ پہلا انعام یہ دے گا کہ اللہ تم سے اور ہم سے محبت کرے گا، اور دوسرا انعام یہ دے گا کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، قرآن کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان ہے مضبوط، عمل ہے مضبوط، تو انشاءاللہ ساری کائنات کے اوپر سب سے بلند مقام تمہارا ہی ہوگا۔ میرے بھائی 5 منٹ میں اپنی ایک بات کا خلاصہ کر دوں، ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں افادہ مزید کے طور پر، کیونکہ اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یاد کر لو ذرا، جس میں آقا نے فرمایا ہے تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، فرمایا کہ جب تم نکاح پر آتے ہو تو پھر شریعت کا خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، فرمایا کسی بھی عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ پہلی بات آقا نے فرمائی لِمَالِهَا، مال کے لالچ میں شادی ہوتی ہے۔ دوسری فرمائی وَلِحَسَبِهَا، خاندان کے لالچ میں شادی ہوتی ہے۔ تیسری آپ نے فرمائی وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی کے لالچ میں شادی ہوتی ہے۔ چوتھی آپ نے فرمائی وَلِدِينِهَا، یا دینداری کے لالچ میں شادی ہوتی ہے۔ آقا نے مشورتاً ارشاد فرمایا اور حکم بھی فرمایا دیندار عورت سے شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ مال بھی آتی جاتی چیز ہے، حسن و جمال بھی آتی جاتی چیز ہے، خاندانی عظمتیں اور شرافت بھی آتی جاتی چیز ہے، مگر دین ہے جو آگے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے گھر میں ایسی لڑکی کو لاؤ جو دیندار
دار ہو، مگر آج ہماری پوزیشن تقریباً پورے ملک بھر میں ایسی بنی ہوئی ہے کہ لڑکی چاہے بے ایمان ہو، چاہے دیندار نہ ہو، اگر وہاں سے 2-4 لاکھ کا لفافہ نظر آ گیا، وہیں جا کے گھٹنے ٹیک دے گا آدمی، اور یہ مانگنا اور یہ اس طرح کے مطالبات کرنا جہیزوں میں یہ عام ہوتا گیا۔ یہاں حاجی بھی وہی ہے، یہاں نمازی بھی وہی ہے، یہاں وکیل بھی وہی ہے، اور معاف کیجیے اب تو ہم بھی وہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تقریباً ادھر کو جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ دیندار کو تلاش کرو۔ اب یہ جو بیچارے کمزور سے لوگ ہیں، امیروں نے تو مالداری کی وجہ سے یہ فتنہ پیدا کر دیا جناب کہ زیادہ سے زیادہ جہیز لین دین کر کے انہوں نے تو اپنے ناک کو لمبا کر لیا، مگر ہم جیسا کمزور اپنے معاشرے میں یہ سمجھتا ہے میں بھی بڑا سمجھا جاؤں، چاہے اسے اپنا پلاٹ بیچنا پڑے، گروی رکھنا پڑے، ادھار لینا پڑے، سود پر لینا پڑے، مگر وہ بھی چاہتا ہے معاشرے میں میں بھی ذرا نظر آؤں۔ جس دن نظر آیا اسی دن تباہ ہو گیا۔ پچھلے بچوں کی شادی کب کرے گا کہ تجھے تو ایک بچے کی شادی نے ہی تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے سے اس غضب کو نکالو۔ اور آخری حدیث اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا وہ جوانوں جو تم میں ہمت رکھتا ہے وہ آگے بڑھ کے نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح سے نظریں جھکے گی اور حرام کاریوں سے حفاظت ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا ومن لم یستطع، جس کے بس میں شادی کرنا نہ ہو فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے، کیونکہ جوان ہے نا، نفس تو اس کے ساتھ بھی ہے، نفس کا مقابلہ روزہ رکھ کر کے ہوگا، نفس ٹوٹ جائے گا، گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، فإنہ لہ وجاء، یہ ڈھال بن جائے گا اس کے لیے۔ یہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں جس کا انتظام ہے، انتظام کا مطلب کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان اور مہر سارے بیوی کے خرچے شوہر کے ذمے ہیں، اور بیوی یا اس کے باپ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کس نے پہلے ایجاد کیا ہے یہ کہ بیوی کے باپ سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، اور یہ جو جوان ہے یہ اپنے ڈگری دکھا کر کے ہی خامہ لوٹ مار کا کام کرتا رہتا ہے۔ دیکھو صاحب علی گڑھ سے فارغ ہوا، ارے ہوا ہوگا تو اچھی بات ہے نا، لیکن کیا لوٹ مار کے لیے، لٹیرا بننے کے لیے علی گڑھ سے فارغ ہو کر کے آیا ہے؟ ایک وہ آدمی، آخری بات کڑوا سچ، ایک وہ آدمی ہے جو ہتھیار دکھا کر کے قوموں کو لوٹتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس کا باپ ڈگری دکھا کر کے قوموں کو لوٹتا ہے۔ ہتھیار دکھا کے لوٹنے والے کے خلاف FIR ہوتی ہے، مگر ڈگری دکھا کے شرعام لوٹنے والے کے خلاف کبھی FIR نہیں ہوتی ہے۔ ایک نے رشتہ دار کو سب کے سامنے لوٹا اور ڈکیتوں کو بارات کی شکل میں لے جا کر کے لوٹا، اس کے گھر سے مال کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے گاڑی لے جا کر کے لوٹا، اور ایک وہ ہے جو جنگلوں میں لوٹ رہا ہے، اسے برا کہا، اسے بھلا کہا۔ میں کہتا ہوں غور کرو کہ مہذب ڈاکو بہتر ہے یا برا، اور یہ بیچارہ بدتمیز ڈاکو بہتر ہے یا برا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔